سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی، ویسے تو چند دن پہلے بھی میری نظر سے گزری تھی، اور اس ویڈیو میں دیکھ کر مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ آج پاکستان میں انسان کہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ نہ وہ کسی زندہ انسان کا احترام کرتا ہے، اور نہ کوئی اگر دنیا سے چلے جائے، مر جائے تو اس کا احترام کرتا ہے۔ علماء جنہوں نے دین سکھانا ہے وہ نظر آ رہے اس ویڈیو میں، اور ایک نہیں، دو نہیں، زیادہ، بہت زیادہ۔ اور یہ وہ علماء ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اس نسل کی جو نارمل، تو میرے سے پوچھے تو یہ تو کہتے ہیں کہ نسل کی تربیت کرنی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اس نسل کا بیڑا گرک کرنا آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں آ رہی۔ آئے دن اس طرح کے واقعات آپ کی نظر سے گزرتے ہیں، کبھی کہیں کسی زندہ انسان کو جلا دیتے ہیں، کبھی پولیس اسٹیشن میں مار دیتے ہیں، کبھی کچھ، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں میرا خیال وہ آسانی سے یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں، دوسروں کو سمجھانا ذرا مشکل ہے۔ خیر، یہ جی ایک ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک قبر ہے اور اس کے اوپر پاؤں مارے جا رہے ہیں اور اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ایک وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں، ان کے جو بڑے تھے وہ کچھ ان سے بہتر تھے، مگر ظاہر ہے ان کی تربیت، ان کی نسل شاید بھٹک گئی ہے، کسی دوسری طرف چلی گئی ہے، اور نہ وہاں پہ پاکستان میں زندہ انسان محفوظ ہے اور نہ مردہ۔ یہ کسی احمدی خاتون کی قبر ہے شاید، اور بڑی مختصر سی ویڈیو ہے میرے پاس۔ تو جناب، کئی جگہ پہ ہم مثال سنتے ہیں کہ جنازہ جا رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں کھڑے ہو گئے، اور بتایا گیا کہ یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسان تو ہے نا۔ آپ میں سے اکثر نے یہ سنا ہوگا، لیکن اس کے سننے کے بعد آپ میں کوئی تبدیلی آئی، اس پر غور کرنے کی بات۔ تو یہ کون سا اسلام بتا رہے ہیں علماء آپ کو، کون سی اسلامی تعلیمات بتا رہے ہیں، لیکن اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے جو صحیح اسلام ہے نہ تو آپ نے سمجھا، نہ اس طرف کسی نے توجہ دی، اور نہ انہوں نے خود سیکھا، نہ آپ کو سیکھنے دیں گے اور نہ سکھائیں گے۔ ایک تجارت بن چکی ہے، سب بزنس۔ علماء کی آپ دیکھ لیتے ہیں، جتنا بڑا مولوی اتنے بڑے دام، اور فی سبیل اللہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ آپ کا کوئی مر جائے تو وہاں پہ آپ کہیں میرے پاس پیسے نہیں، تو جنازہ پڑھانے والا مولوی نہیں ملے گا۔ اور بدقسمتی یہ کہ آپ میں کسی میں یہ سمجھ ہی نہیں، یا آپ نے سیکھا ہی نہیں کہ آپ خود پڑھا لیں۔ جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ نماز بھی خود نہیں پڑھا سکتے، وہ مولوی کو ڈھونڈ کے لائیں گے تو نماز پڑھی جائے گی، ورنہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اکثر کو نماز بھی نہیں آتی ہوگی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اسی طرح چلتے رہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے، ویسے تو پہلے بھی کوئی اللہ میاں خوش نہیں ہے پاکستان سے۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا، مذاق میں لوگ لکھتے تھے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، نیچے لکھا ہوتا پاکستان ٹھیک نہیں چل رہا۔ ٹھیک اس لیے نہیں چل رہا کہ آپ کے مال ٹھیک نہیں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں، آپ نے مذہب تو دور کی بات، انسانیت بھی نہیں آج تک سیکھی کہ انسانیت کا احترام کیسے کیا جائے۔ انسانیت کا احترام سیکھنے کے لیے آپ کو یورپ بھی آتے ہیں، مگر یہاں سے بھی سیکھ کے نہیں جاتے۔ یہ بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، یہاں بھی میں نے جو بتایا کئی لوگ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، مگر وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے کیونکہ قوانین ہے یہاں۔ پچھلے دنوں میں نے یورپ کے ایک ملک میں ختم نبوت کانفرنس دیکھی، تو بڑی احتیاط سے وہ بول رہے تھے کہ کسی فرقے کا، کسی مذہب کا ہم نے نام نہیں لینا، ورنہ ہمارے لیے پریشانی بن جائے۔ لیکن پاکستان میں کھلی چھٹی ہے، آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسے ویڈیو سے آپ کیا میسج دے رہے دنیا کو؟ اگر یہ ویڈیو آپ کی گورے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ اسلام ہے، یا کوئی اور دیکھ لے۔
تو اصل جو حقیقت اسلام کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں سمجھنی بڑی مشکل ہے، اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ کافر ہے، اس پہ بھی مقدمہ بنا دو، اس پہ کیس بنا دو۔ یہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں جو حالات پاکستان کے بنے ہوئے، آپ کے خیال میں نہ آپ کے سیاستدان دیانتدار ہیں، نہ آپ کے جج دیانتدار ہیں، نہ آپ کے جرنیل دیانتدار ہیں، نہ آپ کے عوام دیانتدار ہیں، مگر یہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم اسلامی تعلیمات کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے، ختم نبوت کے لیے جان قربان کر دیں گے، اور نعرے لگا کے جس طرح پاکستان کے نہیں شاد باغ زمین شاد باغ، اسی طرح ختم نبوت کے نعرے لگا کے ہماری سوچ یہ ہے کہ نعروں کے ساتھ ہی سسٹم چلتا ہے اور نعروں کے ساتھ ہی بدلنا پڑتا ہے، اس میں یہ نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی بدلنا، کہ پاکستان کی حالت اس لیے یہ ہوئی ہے کہ جو بھی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس دولت ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، اور اگر کہیں کوئی دین کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ان کو دین کا علم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فلاں مولوی مہنگے والا لے آؤ، اور جب مہنگے والا مولوی آئے گا کیونکہ شخصیت پرستی ہے وہاں پہ، پھر لوگ بھی آئیں گے، اور مہنگے والا مولوی جو مرضی کہہ جائے کہیں گے بلے بلے بلے، سستے والا بھی کہہ جائے بلے بلے بلے، کیونکہ ہر علاقے کے اپنا اپنا حساب ہوتا ہے، جو غریب لوگ انہوں نے ظاہر مہنگا مولوی تو نہیں وہ بلا سکتے نا، وہ تو سستا سا مولوی بلائیں گے۔ تو تھیوری ایک ہی ان کی ہے کہ عوام کو بیوقوف بنانا ہے اور جہالت سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ ہاں بڑے سے بڑا مولوی بھی نہیں ہے، ایک مولوی بھی آپ کو پاکستان میں ایسا نہیں ملے گا جو سچ بولے گا، جو آپ کو سچ سے آگاہ کرے گا، کیونکہ جب وہ سچ بولے گا تو آپ نے کہنا مولوی صاحب پہلے دوسرے مولوی نے تو یہ کہا تھا، آپ نے پہلے یہ کہا تھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، کون سی بات آپ کی مان؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی اگر آپ کہیں کہ گناہ بھی کہہ سکتے یا فساد بھی کہہ سکتے، جو بھی کہ وہ جھوٹ ہے جس کا آغاز جب کیا جاتا ہے تو سمجھے کہ بیڑا گرک ہو گیا، اور اس میں کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، نہ سیاستدانوں نے، نہ جرنیلوں نے، نہ ججوں نے، کسی نے نہیں۔ اب قبروں کی بے حرمتی ہوتی، احمدیوں کی قبروں کی تو آپ بے حرمتی کر رہے ہیں، آپ کی اپنی محفوظ نہیں ہے۔ کئی دفعہ خبریں سنی ہیں کہ وہاں سے لڑکی کی وہ میت نکال کے اس کے ساتھ زنا کرتے، یہ آتی رہتی خبریں۔ کئی دفعہ یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لاش کو نکال کے پکا کے ہی کھا گئے، ان کو پتہ ہی نہیں، جب آپ نے تمیز نہیں سکھائی، تمیز تہذیب نہیں سکھائی، کوئی چیز سکھائی نہیں، تو یہ رزلٹ نکلنے ہیں۔ اس سے میرا خیال مختلف رزلٹ آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ سب سے پہلے انسانیت کا احترام کرنا سیکھیں، مگر کون سکھائے گا آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں اس چیز کی سوچ ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ، وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ کبھی زندہ کو جلایا جاتا ہے، کبھی پولیس اسٹیشن میں گولیاں مار کے اپنے آپ کو بتایا جاتا ہے، اس بندے کی تصویر لگی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اس کی ویڈیو اب ڈال دی گئی ہے، یہ غازی ہے، اس نے جی گستاخ رسول کو قتل کیا، نہ کوئی ثبوت، نہ کسی کو پتہ، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی جج، نہ کوئی لین، نہ کوئی دین، اور بندے کو قتل کر دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ یہاں سے میرا خیال ہے کہ یہ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم جہالت کی کون سی سطح پہ پہنچ چکے۔ تو زندہ کو بھی مار رہے ہیں، مردہ کے بے حرمتی کر رہے ہیں، تو اگر آپ کبھی نظر ڈالیں تو شاید آپ کو یہ بھی مثالیں ملیں گی کہ کعبے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مٹی ڈال رہا تھا قبر کے اوپر۔ تو اب پاکستان میں ایک شریف آدمی کا اور ایک میرا خیال جس کا مذہب سے کوئی اچھا تعلق ہے، اس کا زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا، وہ بھی یہ ان کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتا ہے۔ آج کا مختصر سا پروگرام تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ زندہ تو دور کی بات، قبریں بھی محفوظ نہیں ہیں، اور ہم اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ واپسی کا بھی ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، اور ہم آنا بھی نہیں چاہتے اور آئیں گے بھی نہیں، کافی آگے جا چکا ہے سسٹم۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔